آج ہم موجود ہیں جے پور کی جامع مسجد کے اندر. یہاں پر ہر بار کی طرح حج ٹریننگ کیمپ لگایا گیا ہے اور یہ ہمارے شاہد بھائی شاہد خان ہے, شاہد خان حج ٹرینر. ان سے معلومات کرتے ہیں کس طریقے سے حج ٹریننگ کے بارے میں بتاتے ہیں. یہاں ہر سال کی طرح اس بار بھی حج ٹریننگ کیمپ لگایا گیا ہے اور ہم نے اور ہمارے جو ساتھی ہیں اور جامع مسجد کے مفتی امجد علی صاحب, انہوں نے حج کے اور عمرے کے ارکان کے بارے میں سکھایا ہے اور ہم نے احرام کی جو پابندی ہے, احرام باندھنے کا طریقہ ہے اور حج میں جو ممنوع ہے, جو منع چیز ہے, وہ ہم نے اس بارے میں ہم نے یاد سکھائی ہے. اللہ کو وہاں معاف کرنا ہے, تو اس لیے اللہ سے پوری امید کے ساتھ کھڑا رہا جا سکے, کھڑے رہیں, پھر بیٹھ کر دعا کریں, پھر اللہ پوری ہمت دے دے, پھر کھڑے پر دعا مانگے پورے میدان میں, پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں. اس طرح مغرب کی عشاء کی نماز دونوں ایک ساتھ جمع کر کے مزدلفہ میں مغرب کا وقت نکل جانے کے بعد میں عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے. آپ نے سوچا نماز ہو گیا, آپ نے نماز پڑھ پتا ہے چلا کہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تو ابھی آئے دیکھنا ہوگا, تو میں نے دیکھا بیچ میں ٹائم ہوگا. اگر آپ کو کی نماز پڑھنی آپ دیکھیے ٹائم, تو میرا ورش آپ اپنے ساتھ بھی کریں ٹائم کو دیکھیے, گھر کا ٹائم دیکھیے. اگر کا پانی کا وقت ہو جائے تو پھر بڑے کی تیاری کر کے آپ بڑے کی نماز پڑھیں اور بڑے کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر دعا کا اہتمام کرنا, اس لیے کہ مختلف کا جو حقوق ہے وہ بڑے کی نماز کے بعد ہی ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں تیرے گھر حاضر ہو رہے ہیں, اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما, سفر میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ دونوں جگہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گھر پر جن چیزوں کو, جان و مال کو اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اے اللہ ان کا خلیفہ بن جا, ان کی نگہبانی فرما, عبادت کے فیصلے فرما. اے اللہ حج مبرور اور مقبول نصیب فرما. حج کے بعد ہماری زندگی بدل جائے اور تیرے احکامات کے 100% پابند ہو جائیں, تو تیرے حبیب کے طریقوں کے پابند ہو جائیں. اے اللہ ایسا ہمیں سچا پکا حاجی بنا دے اور سچا پکا مسلمان بنا دے. اپنی بارگاہ کے اندر ہمارے ایک ایک عمل کو قبول فرما لے. جتنی دعائیں راستے میں اور وہاں جانے کے بعد مکہ اور مدینہ میں ہم مانگے, یا زندگی کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی کوئی دعا مانگے, اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں بخشا شرف قبولیت بخش دے, اور یا اللہ اس کو قبول اپنی بارگاہ میں فرما لے. اے اللہ ایسے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کی برکت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ. جے پور جوہری بازار استھت جامع مسجد کے اندر ہر بار کی طرح اس بار بھی حج ٹریننگ کیمپ لگایا گیا ہے, جس کے بارے میں آئیے ہم یہاں کے 22 جو پریزیڈنٹ ہیں جناب طاہر رضا صاحب, ان سے اس کیمپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. یہ کیمپ جامع مسجد میں پچھلے 29 سال سے لگتا آ رہا ہے. جو حج کرنے جاتے ہیں ان کی سہولیت کے لیے ان کو تربیت کی ٹریننگ پروگرام یہاں لگایا جاتا ہے, اور یہاں کے امام اور خطیب مفتی سید امجد علی صاحب ساری باتیں بتاتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ مدینہ میں کیا کیا کرنا ہے, کیا ارکان کرنے ہیں, اس کے بارے میں بتاتے ہیں, اور 1 گھنٹہ ہی مکہ میں جو کام کرنا ہے, حج کس طرح کرنا ہے, عمرہ کس طرح کرنا ہے, احرام کس طرح باندھنا ہے, مینہ میں, مزدلفہ میں, عرفات میں کیا کیا کام کرنا ہے, وہ ساری بات بتاتے ہیں, تاکہ یہاں جو پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں حج کرنے, وہ صرف تفریح نہ ہو بلکہ ان کے ارکان پورے ہو, اور آخری فریضہ اسلام کا ہے حج, وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ کیمپ یہاں لگایا جاتا ہے, اور اس میں ماشاءاللہ جے پور کے ہی نہیں اپنے پورے راجستھان کے یہاں حاجی آئے ہیں. قریب 650 یہاں حاجی موجود ہے. لیڈیز بھی موجود ہے, لیڈیز کا الگ سیپریٹ انتظام ہوتا ہے اوپر چھت پر. اس کے بعد ان کو یہاں پر سارے ارکان کرنے کے بعد سکھایا بھی جاتا ہے, حلقے لگائے جاتے ہیں, حلقے میں آپس میں بیٹھ بوٹ کے 4 5 10 آدمی آپس میں مل کے جو سیکھے ہوئے ہیں ان کو سکھا دیتے ہیں, اور اس کو مشق بھی یاد بھی کرایا جاتا ہے تاکہ ان کو اچھی طرح یاد ہو جائے. طاہر بھائی, یہ جو آپ نے کیمپ لگایا, اس کے بعد میں کیا آپ اور کوئی تربیت کیا ٹیکے وغیرہ کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا, اور کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں, جامع مسجد سے صرف 1 کیمپ لگایا جاتا ہے, اور مجھ بتاتے ہیں تاکہ اور دوسرے جو بتاتے ہیں, ایک اگر مدینہ کے بارے میں ایک بتا رہا ہے, حج کے بارے میں دوسرا بتا رہا ہے, احرام تیسرا بتا رہا ہے, اور باقی چیز دوسرے بتا رہا ہے, اس میں کیا ریپیٹیشن ہو جاتا ہے. یہاں سلسلے وار ساری چیز بتائی جاتی ہے. پلیٹ مدینہ جائے گی تو مدینہ سے شروع ہوتے ہیں, واپس ایئرپورٹ پر آنے کی ساری بات بتائی جاتی ہے, اور باقی جو بتایا جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ کئی بار ریپیٹ ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے حساب سے بتاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے بتاتا ہے, سب کا کہنے کا الفاظ لہجہ الگ ہوتا ہے. اس لیے ہم یہاں پر صرف ایک ہی کیمپ لگاتے ہیں, لیکن جو حج کمیٹی کی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں اس کو بھی ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ٹیکے کب لگیں گے, آپ کے فلائٹ کب سے جائیں گی, اور کیا کیا پابندیاں ہیں وہاں پر, کیا کیا کتنا سامان لے جانا ہے, کیا نہیں لے جانا ہے. وہ اگر ضروری ہوتا ہے تو ہم یہ وقت ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں, ورنہ ہم یہ سارے کیمپ ہوتا ہے. ویسے تو آپ نے سب کچھ 9 بجے سے چل رہا ہے آپ کا یہ کیمپ,
تقریباً ساری باتیں آپ بتا دیں. کوئی اگر کچھ موٹی موٹی اگر ہدایت کی باتیں آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. وہ جہازیوں کو بتا دی گئی ہے, لیکن اس کے بعد اگلے کیمپ میں اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اگلے کیمپ میں یا ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, وہاں بتا دیتے ہیں کہ ابھی گائیڈ لائن آئی بھی نہیں ہے پوری, آج کی فلائٹ کا شیڈول بھی نہیں آیا ہے, نہ ٹکٹ شیڈول آیا ہے, اس لیے ہم اور کیا بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ.